جی ویلکم بیک ناظرین. تو ہماری بریک میں بھی باتیں چل رہی تھیں اور میرے گیسٹ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ POBE بابی موجود ہے وہ بہت ہمیں انجوائے کروا رہی ہیں. POBE بابی. جی تو میں نے یہی کہا ہے, میرا خیال ہے ارکم میں نے یہی کہا ہے, نہیں بتائے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے, لیکن چلیں بابی تھوڑے سے دور بیٹھیں. چلیں میں نے کہا میں ذرا ایمفیسس کر دوں اپنے نام. نہیں بابی ہم آپ کی طرف آئیں گے. اچھا پہلے بابی کی جانب چلیں یا سلمان کی؟ بابی آپ بتائیں, ہم پہلے کس کا کریں؟ ہم بابی کے کہنے پہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہیں گے وہ جی میں نے کہا بابی فرسٹ. نہیں آپ نے کچھ اور کہا تھا. جو مرضی سمجھیں آپ. میں صرف بابی ہوں. بابی فرسٹ. اوکے پھر بابی بتائیں کیسے گزارتی ہیں اپنا ویکینڈ, اور واٹس ایپ سیٹرڈے والا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر بتائیں ہمیں کیسے گزارتی ہیں سیٹرڈے نائٹ کو, کیا پلانز ہوتے ہیں, سنڈے کی کیا روٹین ہوتی ہے, پیمپرنگ کرنی ہوتی ہے اپنی, اپنا گلو آپ نے واپس لانا ہوتا ہے, پورا ویک آپ ڈیزائننگ کرتی ہیں, تھک جاتی ہوں گی, ایک اسپرچل کنیکشن بھی بلڈ رہتا ہے آپ کا, تو پھر کیسے؟ دیکھیں ویکینڈ پہ میں بہت ساری کالز کرتی ہوں, میرے بہت سارے فرینڈز ہیں, تو لیکن انفارچونیٹلی کوئی آتا نہیں ہے. آپ کی فرینڈس بھی ہیں؟ میرے فرینڈز ہیں. آپ کے فرینڈز ہیں کی فرینڈز؟ آپ جو مرضی سمجھیں, میرے فرینڈز ہیں. میں نے بس بول دیا میرے فرینڈز ہیں. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ زیادہ میل ہیں یا فیمیل ہیں؟ میں اس پہ بھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, بس میرے فرینڈز ہیں, آپ سمجھ جائیں. کبھی کہتے ہیں ہم نہیں کروں گا, کبھی کہتے ہیں کروں گی. کوئی بات نہیں. چلیں چھوڑیں, ہم کنفیوژن نہیں کریٹ کرتے, وہ خود ہی کنفیوژن. چلیں ہم جو ہے وہ سلمان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. جی سلمان, اب آپ جو ہے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سے یہ سوال کہ آپ اپنا ویکینڈ جو ہے وہ کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں, اور کس طرح سے سیٹرڈے نائٹ اپنی جو ہے وہ آپ رنگین بناتے ہیں. ہاں, ایک میرڈ مین کے لیے ویکینڈ کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں ہمارے ویورس کو, ان کی بھی ذرا عکاسی کرتے ہیں آپ کہ بھئی فیملی فرینڈس کو کس طریقے سے بیلنس کر کے چلتے ہیں, پر سے میڈیا کی لائف اور اتنی ہیکٹک روٹین ہوتی ہے, تو پھر کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں سارا کچھ؟ عام طور پہ بہت بتایا جاتا ہے جس بندے کی شادی ہوگی وہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہاں جی, میرے 2 بچے بھی ہیں. بہت پیارے بچے. چلے کوئی نہیں, آپ کیری آن کریں. بٹ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو خواتین سے آپ سے میں بات کروں گا آفٹر دا شو. تو خیر بات یہ کہ سیٹرڈے ڈیفینیٹلی ویکینڈ نائٹ جو ہوتی ہے ہر ایک کے لیے بڑی اسپیشل ہوتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب آپ فیملی اور فرینڈس جب اکٹھے ہو جائیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں. آپ کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کی فیملی بن جاتی ہیں, تو پھر ہم ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں, باربیکیو رکھتے ہیں, مووی دیکھتے ہیں, اس ٹائپ کا. کبھی کوئی فیشن ڈیزائنر کو ملے جنہوں نے کہا ہو کہ اب آپ جو ہے صرف میرے ہی جو کپڑے ہیں وہ پہنیں گے؟ ہاں نہیں ویسے ہی آپ صرف میرے ہی اب کپڑے پہنیں گے. اور دیکھیں جو ہمارے POBE بابی ہے نا وہ اس سے بلش کر رہے ہیں آپ کے زبان کی بات سن کر. بالکل کر رہی ہیں نا وہ بلش. اتنا پیارا ان کا لگایا, ان کے میک اپ آرٹسٹ نے. آئی ایم لائک لونگ اٹ. کے ساتھ نا میچ ہو رہا ہے. وہ بہت شرما رہی ہے. پتہ نہیں بابی شرما رہے ہیں اور میں پریشان ہونا شروع ہو رہا ہے. ان کی شرمانا اور میرا پریشان ہونا ایک ساتھ کو, یہ تشویشناک ہے بات, یہ تشویشناک ہے. اچھا شروع میں آپ پریشان نہیں ہو رہے تھے, اب آگے تیسرا سیگمنٹ شروع ہوا ہے, آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی شرم جو ہے جس طرح یہ شرما رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ. آپ مجھے اپنا نمبر دیں گے؟ سوری اگر میں نے شو کے درمیان یہاں پہ منمائل شروع ہو گیا. آپ پہلے مریم کا نمبر لے لیں. آئی گیس جی آپ سلمان سے باتیں کریں, ہم سے کیوں نہیں بات کریں؟ میں نے بھی اپنے کپڑے آپ سے ڈیزائن کروانے ہیں. اوہ ریئلی؟ جی وہ جیو نیوز میں اینکر ہے, ان کو تو ڈریسنگ کی ضرورت مجھے پتا ہے. ویسے میں نے لیکن آپ نے جو ان کے کپڑے ڈیزائن کرنے ہیں وہ ان کے مطابق کرنے ہیں. آپ کے مطابق کرنے ہیں, میں تو میرے مطابق کرتا ہوں. نہیں وہ تو وہ کرتی ہے میرے مطابق شو, لیکن میں ڈیزائن بھی میرے مطابق کرتا ہوں. اچھا وہ شو اپنے مطابق کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیزائن اپنے مطابق. اگر آپ کو اپنے کپڑے بنوانے ہیں مجھ سے تو کپڑے صرف اور صرف میرے مطابق ہوں گے. لیکن میں اپنی سجیشن تو دے سکتی ہوں نا, میں نے پہنے کپڑے. ٹھیک ہے, دیکھیں بابی کلائنٹ کی سجیشن لینا ضروری ہے تھوڑی سی. آپ اس طرح کیجیے گا مریم, ان کو اور حسن صاحب کو ایک کمرے میں بند کر دیجیے گا, پھر جس کے مطابق ہوگا وہ. I don't mind. ٹھیک ہے,
अगर ऐसा हो तो ठीक है। आप मुझे ये बताएं आपको- कि आपको और मैं पता- उनके भी कपड़े डिजाइन करना चाहूंगा। आपको पता उन्होंने हंटर एक टांगा हुआ है अपने कमरे के अंदर। ठीक है, टांगा हुआ है तो टांगा हुआ है, और मैं उनके कपड़े डिजाइन करना चाहूंगा। बाय द वे, आप मेरा मैसेज दे देंगे? जरूर जरूर। प्लीज। और उनका नाम भी बताइएगा, BO BE बॉबी। और ये कहाँ पे है आपकी बुटीक या आपका स्टूडियो? जी मेरी बुटीक पहले आप है। अपनी बुटीक का नाम तो बताएं। ओके, इट्स बॉबी डी बुटीक। एंड इट्स इनविजिबल आई थिंक। एक सेकेंड, बॉबी दी बुटीक के जरा स्पेलिंग बताएंगे आप? BOBE। गलत, आगे क्या मतलब? आगे कहाँ चलें से? आप, एक आगे। मिनट, क्या एक मिनट, मतलब? आगे चलें हम आप। इनकी अभी एजुकेशन के बारे में जरा मालूमात लेते पहले जरा हैं। मैं उनसे बुटीक के स्पेलिंग तो सुनना हाँ, चाहता हूँ। हाँ, बुटीक के जरूर। स्पेलिंग तो सुना। मेरा नाम ठीक है, पहले मेरा नाम ठीक अच्छा, बॉबी द बुटीक, दी बुटीक ना, इट्स दी दी या इट्स दी- दी। वो आप बोले इट्स दी। इट्स दी। तो मुझे तो वो वाली Thank बात you। याद आ गई, पंजाबी बुटीक में की बेटी को spelling? दी कहते हैं। आप मुझसे वो ये spelling वाली पूछ बात रहे हैं? नहीं वो करी। टी कहते हैं। ओह अच्छा। चलें ठीक है, Spelling? अभी हम जरा मिस सायरा से जो है वो बात Okay. करें। आप बताएं। तो अभी बुटीक अप्रेस्ट की करें। स्पेलिंग पूरी करने देते हैं उन्हें। क्यूरोसिटी भी होती है हाँ, कोई चीज। please। कर तो लें, कर लें। चलें, आप पहले चलें, बुटीक के चलें। स्पेलिंग सुना दें। शुरू से सुनाऊंगा। BOBE बॉबी, DE दी, उसके बाद BUTEEK बुटीक। ये कहाँ से पढ़ के आई हैं आप बुटीक के स्पेलिंग? क्या हो मैंने गया? ये तो भी- ठीक है, ऐसे ही होता है। आपका स्कूल कौन सा था? मैं तो जाना मैंने चाहूंगी बता दिया, वहाँ पे। कटी पहाड़ी पे स्कूल था। कटी हुई इंग्लिश की कटी पहाड़ी। स्पेलिंग है बुटीक के। वो तो भी था तो ऑलरेडी- था। सायरा आप मुझे बताएं कि आप जो वो बॉबी के कैसे बॉबी की जो स्पेलिंग्स हैं वो भी उनके मुताबिक है। वो एक सब डिजाइन भी कुछ- मुताबिक, सब हर चीज कुछ- उनके मुताबिक। सब कुछ उनके ऐसे मुताबिक ही है, यहाँ पे सब उनके कुछ मुताबिक मेरे है। मुताबिक है। अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ नहीं, सारा मैं आपके कुछ। घर आऊंगा। मेरा सब इंटीरियर डिजाइन लेकिन मेरे सलमान को मुताबिक है। आपको डिनर पे जो इनवाइट कर रही हैं। कर रहा हूँ और रही हम हूँ, किसी- इस पे ना जाए, बस कर रहा हूँ। हम किसी पब्लिक प्लेस पे मिल सकते हैं जिसमें और भी लोग हों। या श्योर, फर्स्ट मीटिंग ठीक है, तो सेकंड वाली वो भी ठीक है। हो चले मेरा भाई, ख्याल है मेरा मिस ख्याल है सायरा- सायरा मिस को सायरा भी- से बात कर हाँ, लेते सायरा से हैं। बात करते हैं। जी सायरा, अब आप मुझे बताएं कि आपका वीकेंड जो है वो किस तरह गुजरता है। आप पहले बताएं कि जहाँ आप काम करती हैं क्या वो 7 डेज अ वीक तो नहीं है? नहीं, 6 डेज अ वीक। Sunday free होता है? हाँ, संडे फ्री होता है। अब बताएं कि सैटरडे नाइट को क्या करती हैं? सैटरडे नाइट को मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि कल संडे है फाइनली। तो सायरा पे संडे के लिए क्या प्लान्स होते हैं? मीडिया से ताल्लुक हो, कपड़ों के तो मसले ख़त्म नहीं होते हैं। समर्स आए हुए, गर्मी, रिकॉर्डिंग्स और सारा कुछ चल रहा है। अगर तो कपड़ों फिर- का मसला है तो बाय द वे यू कैन हैव माय कार्ड आफ्टर द शो। ओके रियली? या मुझे लगा आप सिर्फ सलमान को कर रहे हैं ऑफर। आपको भी कर देता हूँ, Oh my God, you are लेकिन lucky enough that कर लीजिएगा कॉल, You are कर lucky दूंगा enough, डिजाइन। सायरा। आर यू श्योर? मेरे जी, शो मैं में कर आकर दूंगा, मुझे अभी तक लेकिन उन्होंने नहीं मेरे कहा कि मुताबिक। कपड़े डिजाइन करेंगे, आपको कह दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच बॉबी। BOBE बॉबी। यू वेलकम। अच्छा फिर बताएं सायरा, किस तरह के कपड़े अपने लिए लेती हैं और फिर क्या प्लान्स होते हैं संडे के? आप बता रही थी ना। संडे के बेसिक प्लान ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 12-1-2 बजे तक सो के उठना होता है, क्योंकि वो तो फिर पूरा- नींद पूरी करनी वो होती है ना, करनी लाजमी होती है। रिचार्ज क्योंकि- करना जरूरी है अपने हाँ आप को। बिल्कुल, क्योंकि उसके अलावा चारे ही नहीं है। आपकी बाकी 6 दिनों में नींद ही नहीं पूरी होती है। आपको काम वर्कलोड होता है, कुछ ना करके भी आपके सर पे प्रेशर जरूर होता है, मेंटल प्रेशर जो होता है हाँ, ना, वो बिल्कुल। फिजिकल से भी ज्यादा बुरा होता है। ज्यादा बुरा होता है। और तो मुझसे आपको- अच्छा कोई जान नहीं सकता कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपके माइंड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? यू नो, मैं तो अगर नींद पूरी ना हो तो मैं डिप्रेशन में बिला वजह चला जाता हूँ। माय गॉड, फिर क्या करती हैं आप? तो मैं बस अपना वही कनेक्शन बनाकर मैं डिज़ाइंस के अंदर मुझे गुम हो ये तो जाती हूँ। बताइए कनेक्शंस किसके साथ बनाती हैं? हमारा तो स्पिरिचुअल हैं, ये इसको spiritual- हम नहीं, ये इनविजिबल हैं ये सब हाँ, कुछ, जैसे ठीक है? कि हम बुटीक है। फील ही नहीं कर सकते इसको, ना देख सकते हैं ना कुछ और। तो सायरा फिर क्या इरादा है, करेंगी राब्ता या फिर हाँ सोचना है? बिल्कुल करूंगी मैं आपसे राब्ता। He's a well connected designer. Yes, I am. चलें सायरा, अब आपसे जब हम ये पूछते हैं कि आपने ट्रेडिशनल मीडिया पे भी काम किया, आपने डिजिटल मीडिया पे भी काम किया, दोनों में से कौन सा आपको मीडियम जो है वो आप कहती हैं कि हाँ यार ये ज़रा मेरे मुताबिक है? मैं सारा कुछ मेरे मुताबिक, मैं समझी आप POV देख के रही हैं किस मुताबिक। तरह से मैं लिंक कर रहा हूँ आपको बार बार।
وہ بس آپ کو جو ہے نا وہ ہاں مجھے بھی لنک کریں کیونکہ میرے ڈیزائنس بھی میرے مطابق ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ڈیفینیٹلی B.O.B. Yes. بابی تھینک یو. جی از کیوٹ بائی دا وے. اوکے پھر سے بلش بلش کرے ایک تو ان کا چلیں شاعرہ انہوں نے بلش کرتے رہنا, آپ مجھے سوال کریں. میں کہتی ہوں دونوں میڈیمس پہ کام کرنے کا اپنا اپنا مزہ تھا, کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تو آپ کو ہر چیز کرنے میں نا, آپ جب پیشنیٹ ہونا تو آپ کو ہر چیز میں کرنے کا مزہ آتا ہے, جب آپ نے جنون آپ پہ سوار ہو یہ تک کرنا ہے. اور ایک میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لوگ نا زیادہ تر سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو نا ایڈونچر زیادہ پسند ہوتا ہے, نئی سے نئی چیز کو ٹرائی کرنا, اس کی جانب جانا, دیکھنا کیا ہے, وہ ہوتا ہے نا کہ تشویش ہوتی ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو وہ کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیے آرٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تھوڑے کریٹو ہوتے ہیں, تھوڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں, تھوڑے آزاد خیال ہوتے ہیں, اسی لیے شاید ہم اس فیلڈ کے اندر بھی آتے ہیں. دیٹس وائی. اور آپ کہہ دیجئے کہ ہم چیزوں کو پہلے ٹرائی کر لیتے ہیں. اچھا سائرہ تو نیو بی ہیں, اور میں بالکل. پوچھنا چاہوں گی کہ ایک نیو بی مطلب آپ آئی ہیں, ایک اینکر آن اسکرین کام کر رہی ہیں, تو کوئی مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ابھی آپ ینگسٹ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ان سب میں سے, اور سلمان کا ماشاء اللہ میں یہاں پہ سب سے ینگسٹ ہوں, ایکسکیوز می. اچھا ٹھیک ہے ارکم, میرا خیال ہے آپ کا مجھے ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چیک کرنی پڑے گی, جی پھر میں اس کے کروا اوپر جو ہے نا دیں. 21 سال 6 مہینے 18 دن. چلیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے ابھی تو آپ لوگوں نے بابی کی نہیں پتا کی ہے. میرا خیال ہے 8 سال. بابی کیا ہے بتائیں گے ذرا. 55 سال 6 مہینے 16 دن 40 گھنٹے. ایکسکیوز می ارکم. جی اچھا ایسے کوشچن اچھا ایسے میرا نام نہ لیا کریں آپ پلیز. پھر کیسے ان کو بھی کچھ ہوتا ہے بھائی. ریئلی کچھ ہوتا ہے. چلیں ہوتا ہے کچھ نہیں آپ سے نہیں ہوتا. نہیں آپ کو شاہ رخ خان نہیں ہے یہ. اوکے چلو چلیں چلیں پھر سائرہ کا نیوبی کا بالکل. بتائیے گا جی. کس طریقے سے انکریج کریں گی, نئے لوگ آ رہے ہیں تو پھر کیسے؟ ہاں ڈیفینیٹلی جب آپ کہیں مطلب اپنے آپ کو گرو کرنا چاہو نا تو ہر کوئی لیگ پولنگ ضرور کرتا ہے, آپ کو ہرڈلز ضرور فیس کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ اپنے بس آپ اپنے کام میں مگن رہو, اپنی دھن لگائے رکھو, جو بھی آتا ہو اس کو بس سائڈ پہ کرنے کی نہ کرو, بس اپنی منزل صاف رکھو. تو پھر مشکلات سے بھی سیکھنا چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے نا, آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ ایک سرٹن پوائنٹ پہ آئی ہیں, آپ ایک اسٹرگل مطلب کر آئی ہیں, تو وہ جو اسٹرگلنگ پیریڈ ہے نا اس ڈیسٹینیشن میں پہنچنے کے بعد وہ بہت سہانا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ میں نے کیا, مجھے فائدہ کیوں. ایسے ہی ہے نا مریم, بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ اگر میں ادھر سے نہ گزرتی یا گزرتا تو کاش میں کیا پتا اس جگہ پہ ہوتی نا. وہ والی جرنی جو ہے نا میں کہتی ہوں وہ اس ٹائم بہت لگ رہی ہوتی ہے, تھوڑی ہمارے لیے ہارڈ ہوتی ہے, لیکن جب گزر جاتے ہیں نا اور اس کو میموریز جو ہے نا وہ والی پھر یاد رہتی ہے. اور ایکسپیرینس پیز آف ایکچولی. ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا, بٹ ہم کسی ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جس وقت ہم آگے اسی کام کو آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی کہا جاتا ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. چلیں مس مریم کی طرف آتے ہیں. مس مریم آپ جو ہے وہ اب ہمیں یہ بتائیں کہ اتنا بڑا نام جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو گلیمرائز کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنی ورتھ ثابت کرنا کتنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اس کے اندر, کہ آپ بھی جو ہے وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں اس اوبیسلی کہ آپ کو اپنا آپ دکھانے کے لیے, زیادہ اپنا پیشن دکھانے کے لیے, اپنی اسکلز دکھانے کے لیے, کیا کوئی مشکلات کا کبھی سامنا کرنا پڑا خاص طور پہ اس سوسائٹی کے اندر؟ سوسائٹی میں اس فیلڈ کے اندر بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ اٹ وازنٹ اے ایزی جرنی. میں جب اپنا اسٹارٹ میں آڈیشن دینے گئی اٹ واز, بٹ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می الحمد للہ. میرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت اسٹرانگ تھا, مجھے اس طرح سے الحمد للہ نہیں دیکھنے کو ملی چیزیں جیسے فیس کرنی پڑتی ہیں بعض نیو کمرس کو. لیکن میں نا بہت بلکی تھی وین آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر, اور میں نے جب اپنا فرسٹ آڈیشن دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ پلیز اپنا ویٹ لوز کریں. آپ مجھے نا نیوز اینکرنگ کا بہت شوق تھا, میں نے کہا نیوز اینکرنگ کے بعد ہی آگے جاؤں گی, اس سے پہلے میں پروگرام کا نہیں سوچ سکتی. میں نے جب آڈیشن دیا, مریم ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ میں نے کنیٹ کالج سے BS کیا تھا میڈیا اسٹڈیز میں. تو اس کے بعد ہی مجھے یعنی کہ اپرچونیٹی مل گئی, انٹرنشپ میں نے کی تھی 92 میں. تو میں نے وہیں پہ دنیا نیوز میں آڈیشن دیا تھا اپنا. تو مجھے آگے سے کہا گیا کہ آپ پروگرام کے لیے ٹھیک ہے, نیوز کے لیے نہیں, آپ اپنی کریں, اور آپ کا ایکسینٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ کبھی دنیا والوں نے پھر رابطہ کیا تھا. اچھا پھر کیسا لگا؟ لیکن میں نے نہیں, آئی ریفیوز دیم فار مائی اون پرسنل ریزنس.
تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ آئی واز اوور ویٹ اینڈ آئی واز ویری ان ایکسپیرینس. مجھے نہیں اتنی پتہ تھا میڈیا کا, لیکن یہ ہے کہ ود ٹائم انٹرنشپ کے ساتھ ساتھ میں نے مانیٹرنگ میں کی, الیکشن سیل میں کام کیا, آہستہ آہستہ پہلے دیکھا کہ کس طرح ہاؤ میڈیا ورکس, ڈائریکشن میں گئی, پروڈکشن میں گئی, اس کے بعد آ کے پھر میں آن ایئر ہوئی تھی. یعنی کہ میں نے ڈائریکٹ آن ایئر ہو کے نہیں اپنا کریئر کا آغاز کیا تھا. پہلے میں پروڈکشن میں تھی, پھر ایسوسیٹ پروڈیوسر ہی, پھر دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ پھر خبردار سے اسٹارٹ کیا ایز اے کو ہوسٹ. لیکن مجھے وہاں یعنی کہ اٹ واز اے ویری گڈ جرنی الحمد للہ. اسٹارٹ مجھے بہت اچھا ملا, لیکن مجھے لگتا تھا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ مور. اچھا یہ بتائیں مریم کہ کتنے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مدد کی آپ کو آگے بڑھنے میں, اور انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ نہیں کہ بس سراؤنڈنگ میں آپ نے کہا نا انٹرنشپ کی تھی, تو ڈیورنگ انٹرنشپ کوئی ایسے کوآپریٹیو آپ کو سینئرز ملے جنہوں نے گائیڈ کیا, یا بس جو بھی تھا وہ اپنی مدد آپ کا؟ انٹرنشپ کے دوران نا مجھے بیسیکلی نیوز اینکرنگ سیکھنی تھی, لیکن مجھے چانس نہیں مل رہا تھا کیونکہ آلریڈی وہاں پالیٹکس سکھانے والے نہیں تھے. میں سیکھنا چاہتی تھی, وہ کہتے نہیں ابھی نہیں, ابھی ہمارا ڈپارٹمنٹ فری نہیں ہے یا اس طرح کر کے. تو مجھے وہاں پہ ایک سینئر ملے تھے, انہوں نے کہا تھا دوسروں کی باتیں سننا چھوڑ دو, اپنے اوپر یقین رکھو, بلیو ان یور سیلف, جیسی بھی ہو بلیو ان یور سیلف. آج یہ دیکھو تمہارا مذاق اڑا رہے نا, کل کو تم وہاں جاؤ گی وہاں پہنچ گئی ہے. تو اب میں جب اپنی اس جرنی کو دیکھتی ہوں نا تو میں واقعی کہتی ہوں کہ اچھا ایک اور کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ نا بہت سننے کو ملتا ہے جب آپ ایک فیمیل آبویسلی جا رہی ہوتی ہے میڈیا انڈسٹری میں, وہ بھی پاکستان کے اندر. ایک تو بہت کوشچنز ہوتے ہیں فیملی سے, آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سے بہت زیادہ کوشچنس پرسنل لیول پہ نہ ہو رہی ہوں, آپ کے فادر یا پیرنٹس یا آپ پیرنٹس یا سبلنگس نہ کر رہے ہیں, ان کو کوئی ایشو نہ ہو, لیکن ایکسٹینڈیڈ فیملی کا ایک جو ہے نا, اس لڑکی اگر میڈیا میں جا رہی ہے تو ان کا رول آ جاتا ہے بولنے بیچ میں, پھپھو کا پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیں کہ کسی نے یہ کہا کہ اچھا بھائی بیٹی تو میڈیا میں جا رہی ہے تو پھر وہ ایک ماڈل والا وہ سینیریو آ جائے گا, کچھ اس طرح کی باتیں کچھ ایسی سننے کو ملی آپ کو؟ میرا خیال ہے آپ مریم ایک نیگیٹو کرٹیسزم کی بات کریں جو فیملی میں ہوتا ہے کہ ایک بہت زیادہ تھا, کیسے فیس کیا؟ کیونکہ دیکھیں سائر آپ کو کیا ایسا کرٹیسزم آیا کہیں سے؟ نہیں, میری فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے, انہوں نے ہی مجھے سپورٹ کیا. میرا پہلے سے یہ تھا کہ میں نے نیوز کاسٹر بننا ہے, بہت زیادہ پیشنیٹ تھی, مگر پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا گیا اور روڈ شو اور انکریج اس طرح. میں یہ کہوں گی کہ میرے کلوز فیملی ممبرس تو بہت انکریجنگ رہے تھے, وہ میرے ساتھ تھے تھرو آؤٹ, لیکن جو دور کے فیملی ممبرس تھے نا ان کو نہیں تھا, ایک ہی میں پہنچ گئی ادھر, ایک ہی میں پہنچ گئی. یعنی کہ میں بہت چپ چھپی تھی, بس ویری شائی, میں خود بھی نہیں کبھی سوچتی تھی کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے, بس شوق تھا مجھے. کتنے دور کے رشتے دار تھے؟ بس کافی دور کے تھے, لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہے تو فیملی ممبرز ہی نا, لیکن کلوز نہیں ہے. تو کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے آگے جانا ہے نا تو آپ کو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, وہ بولیں گے آپ اچھا. اچھا پھر یہ بتائیں کہ پھر وہی میں نے سائرہ سے کیا لڑکیوں والا سوال ہے, بنتا بھی یہی ہے, پھر ڈریسنگ کا کیا کرتی ہے, کس طرح مینیج کرتی ہے؟ کوئی آپ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی جو ڈریس کوڈ ہے نا اس سے باہر نہیں نکلتی, یعنی کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسٹرن میں زیادہ تر رہنا ہے. نیوز میں پروگرام میں بھی ہمیشہ مجھے تھا, شروع سے پاپا نے بات سنائی تھی بیٹا دوپٹے کے بغیر نہیں جانا, تو میں نے اس چیز کو اب سے 5 سال ہو گئے ہیں اب تک فالو کیا. میں آپ کے لیے بہت اچھے ایسٹرن ڈیزائن پلیز آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو. تھینک یو. تو یہ کہ ڈریس کوڈ پہ اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی بات سننے کو نہیں ملی کہ کوئی آبجیکشن کر یار اس نے کیا پہنا ہے. مجھے بہت اچھا لگا ہے. ویسے سلمان دیکھا ہے آپ نے, مطلب کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی جرنی بتائی ہے سائرہ آپ کی, اور اب میں میرا خیال ہے کہ اب ہم مس کہیں یا مسٹر کہیں, میں تو ابھی تک کنفیوز ہی ہوں, سمجھ نہیں آ رہی. ایک چیز جو مس مریم کی تھی, جو انہوں نے ویٹ لوز کی بات کی, وہ خاص طور پہ بابی کے لیے ایک موٹیویشنل اسٹوری ہے. واقعی بابی میرا خیال ہے اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے, اپنے مطابق ہی کر لیں. چلیے اپنے مریم پلیز اپنے کوئی ڈائٹ پلان اگر پڑا ہوا ہے تو پلیز بابی کو نمبر لے کے دیں. آپ بالکل صحیح ہیں, آپ ان میرا خیال ہے آپ مجھے اس چیز سے جج نہ کریں. میرا خیال ہے بابی جو ہے وہ باڈی ڈائیورسٹی کے اوپر بہت یقین رکھتے ہیں. جی بالکل بالکل, اور باڈی شیمنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم سوری بابی. اٹس اوکے. اچھا بابی پھر بتائیں ویکینڈ پہ کیا سین ہوتا ہے, کہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے, کوئی آتا ہے کچھ بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں ویکینڈ پہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنے فرینڈس کو بلاؤں, لیکن کوئی نہیں آتا, تو میں لونلی اور لونلی نیس کے اندر رہتا ہوں. اسپرچولیٹی مجھے نہیں پتا وہ اسپرچولیٹی ہے یا کیا ہے. ڈیزائنس تو لگتا ہے اسی دن نکلتے ہیں, ہے نا؟ ڈیزائنس ڈیلی میرا بہت کام ہے.
मैं डेली बेसिस पे अपने डिजाइन नए अच्छा मुझे ना बनाता अभी हूँ। तक इनके डिजाइन मिले नहीं है, मैं तो अब तशवीश में हूँ कि पता नहीं किस तरह के डिजाइन है। मैं तो अगला देखिए, शो बना अभी यहाँ बैठे-बैठे- अच्छा। इनसे इतने ड्रेसेस लेने आप। यहीं पे हमने बैठे बैठे मैंने इनकी- अपने 3 कस्टमर्स बना लिए हैं और आप सब ये कहाँ मुझसे फोन कार्ड आया? लेके कौन है? जाएंगे। ये ये फोन तीन आप कौन आपने कौन सुना है? था? कोई फोन आया था? मेरी वहाँ पास बैठी है आप, ये आपने तीन। सुना कोई फोन? आप इनके कस्टमर बनेंगे? आप जब ये आपको तो suggest- बनना पड़ेगा, आपको मजबूरन बनना पड़ेगा। आप हाँ मेरे करें पास ना तो करें option है ही डजंट नहीं, मैटर। देख रहे हैं। थैंक यू सलमान। तो फिर मेरा ख्याल है कि बॉबी अपनी आंखें तो मुझे दिखाएं, मैंने तो उनकी आंखें नहीं देखी हैं। फ्लश तो कर रहे हैं लेकिन आंखों में क्या पता कहाँ से कहाँ देख रहे हैं। क्यों अगर सलमान इतनी देखना ही चाहिए ख्वाहिश है क्या? आपकी तो मैं दिखा ये देता हूँ। आपकी नहीं प्लीज मुझे दिखाएं। नशीली आंखें जो है ना वो सब देखना चाहिए। हाँ, ओफ, ये बहुत ब्राइट है। ये क्या किया हुआ है आपने यहाँ? क्या हुआ है क्या साहब? हुआ है? इतनी ज्यादा लाइट, ओफ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इतना। तो आप दिन में क्या करते हैं फिर वैसे, मैं अपने घर में रहता हूँ, अपने रूम में रहता हूँ और रात को फिर आप बाहर निकलते और हैं? रात को मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को मिलूं और मैं नहीं तो बॉबी walk फिर करूं। आप रहते कहते किधर है? लेकिन मैं फिर friends- जाके मिलता हूँ पाकिस्तान ना, में मेरे ये पास आदत- नहीं आते लेकिन मैं जाके मिलता ग्लासेस हूँ। लगा के नहीं फिर सकते क्यों? ऐसे ही है ना। रात को मैं कैसे? ग्लासेस नहीं लगाता क्योंकि रात को सन नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात मुझे तो बताएं, पता ही नहीं था बाहर कि रात को सन नहीं होता। बाहर इतनी गर्मी है, इस गर्मी के अंदर आप कैसे सर्वाइव करते हैं? ऊपर से आपका जो लुक है इस वक्त, आपने जो कुछ लगाया हुआ है मुंह पे, बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे आप, लेकिन किस तरह से आप सर्वाइव करते हैं? इस सारे के साथ पिघल नहीं जाता? अच्छा, अगर आपने ये क्वेश्चन कर ही दिया है तो मैंने पहले भी बताया था, मैं दोपहर को या दिन के टाइम बाहर नहीं निकलता, मैं निकलता ही रात इसलिए तो को। नाइट शो में आए हैं कि हमारे, आप समझे नहीं है? मुझे अब समझ जब आया, हम मुझे अब मॉर्निंग शो समझ आया। उधर कर रहे थे, एक दफा इन्हें और बुलाया था, इन्होंने मना कर दिया और था। हमें भी ये रात को ही बुला रहे हैं, दिन It's में common बुला sense, हाँ, Harkam. उनको भी डिनर डिनर की ऑफर की है। It's common sense. Common sense. ठीक है जी, जी। तो फिर हमारा ये सिलसिला बातों को जारी रहेगा और इसी तरह हम मजे मजे की बातें करते रहेंगे, अपने ऑडियंस को हम बिल्कुल। एंटरटेन करते रहेंगे। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है, मेरा तो उठने का दिल ही नहीं कर रहा, ब्रेक भी लेने का दिल नहीं कर रहा। पीछे से प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक ले ले, सेगमेंट का टाइम जा रहा है। तो फिर नाजरीन, मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते, एंड अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी एंड एंड अहमद अरकम।